آج ہم ایک بہت ہی اہم بلکہ میں کہوں گی ایک بنیادی انسانی احساس پر بات کرنے جا رہے ہیں، خود اعتمادی۔ جی لیکن اسے ہم عام نفسیات کے زاویے سے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات اور روح کی جو اصل قدر ہے اس کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور اس کے لیے ہم خاص طور پر سیلف ریسپیکٹ، اسلامک ڈگنیٹی اینڈ دا سولز ورتھ کے عنوان سے جو تحریریں ہیں ان کے کچھ اقتباسات اور ڈاکٹر اے کے بروئی صاحب کا جو تجزیاتی کام ہے اس پر انحصار کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ حقیقی وقار، یہ عزت نفس آخر ہے کیا اور اسے کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو شروع کہاں سے کریں؟ سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم اسلامی تناظر میں خود اعتمادی کی بات کرتے ہیں نا تو فوراً ذہن میں تکبر یا غرور کا خیال آ سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ عام غلط فہمی ہے۔ بالکل، تو یہ واضح رہے کہ یہاں تکبر یا غرور کی بات ہرگز نہیں ہو رہی، یہ دراصل حیا کے تصور سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داریوں کا ایک مقدس شعور۔ ہاں، ایک باشعور احساس۔ اور دیکھیں قرآن کریم میں سورۃ الاسراء آیت 70 اس کی بنیاد بھی فراہم کرتی ہے نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو بنیادی عزت ہے، ہماری تکریم، وہ تو ہمارے نام، خاندان یا دنیاوی کامیابیوں سے بہت پہلے سے طے شدہ ہے۔ جی، وہ تو ہماری تخلیق کے ساتھ ہی ہمیں دے دی گئی ہے، یہ کوئی کمائی جانے والی چیز نہیں ہے بلکہ عطا کردہ ہے۔ اور یہیں سے وہ نقطہ نکلتا ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگا کہ خود اعتمادی کو بنایا نہیں جاتا، اسے یاد کیا جاتا ہے، اسے پہچاننا ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ زندگی، حالات، معاشرہ، یہ سب دراصل امتحان ہیں کہ ہم اپنی اس پیدائشی عزت کو کتنا پہچانتے ہیں، کتنا قائم رکھ پاتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ عزت ہمیں ملی ہوئی ہے تو ہم اسے کھوتے کیسے ہیں؟ یہ جاتی کہاں ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت دوسروں کے رویے سے کم ہوتی ہے۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اصل دھچکا وہ باہر سے نہیں لگتا، وہ اندر سے لگتا ہے۔ اندر سے؟ کیسے؟ جب ہمارا اپنا نفس، ہماری داخلی ذات یہ بھول جاتی ہے کہ اس کا سر صرف اللہ کے آگے جھکنے کے لیے ہے، جب وہ اپنی اصل بندگی کا مرکز کھو دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ بھول جانا اصل مسئلہ ہے۔ جی، اور یہ وقار کھونے کے طریقے بھی بڑے، آپ کہیں کہ غیر محسوس ہوتے ہیں۔ کوئی ایک بڑا واقعہ نہیں ہوتا، یہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے سمجھوتے ہوتے ہیں، جیسے کوئی غلط بات دیکھی، سنی اور محض اس لیے خاموش رہ گئے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے یا کوئی دنیاوی نقصان نہ ہو جائے۔ یعنی خوف کی وجہ سے؟ ہاں، خوف، اللہ کے خوف پر کسی اور کا خوف غالب آ گیا، یا پھر کوئی نیکی کا کام کیا مگر دل میں نیت یہ تھی کہ لوگ تعریف کریں، واہ واہ ہو۔ ریاکاری، دکھاوا۔ بالکل، یہ بھی روح کی عزت کو مجروح کرتا ہے۔ اسی طرح کسی ایسی محبت، ایسی توجہ کی بھیک مانگنا جو آپ کو اندر سے پتا ہو کہ کھوکھلی ہے، مخلص نہیں، جو آپ کی اپنی قدر سے میل نہ کھکی ہو۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نقطے پر کہ اصل عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، آپ کو سنی اور شیعہ دونوں روایتوں میں اتفاق نظر آئے گا۔ امام غزالی کا قول ہے کہ جو دل مخلوق سے ڈرتا ہے وہ اپنی عزت نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اور نہج البلاغہ میں حضرت علی کا فرمان ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے عزت چاہے اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ تو گویا تقوی ہی اصل بنیاد ہے۔ بلا شبہ، جہاں تقوی کمزور ہوا وہیں سے ذلت شروع ہوئی۔ دیکھیں، خود اعتمادی اصل میں تب نہیں مرتی جب کوئی دوسرا آپ کی توہین کرے، وہ تو ایک بیرونی عمل ہے۔ تو پھر کب مرتی ہے؟ وہ تب مرتی ہے جب آپ خود اپنے اندر اپنی قیمت کے بارے میں دوسروں کے پھیلائے ہوئے جھوٹ کو، ان کے منفی فیصلوں کو سچ مان لیتے ہیں۔ جب ہم خود اپنی نظروں میں گر جائیں۔ بالکل، جب ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہماری وقت بس اتنی ہی ہے جتنی دوسرے بتا رہے ہیں۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے کہ اصل جنگ تو اندر ہے، اور اسی حوالے سے ڈاکٹر بروہی کا جو تجزیہ ہے، خاص طور پر آج کی جدید دنیا کے بارے میں۔ جی، سوشل میڈیا کا دور۔ ہاں، وہ بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید معاشرت نے، خاص طور پر سوشل میڈیا نے، نمائش کو، دکھاوے کو خود اعتمادی سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے نا؟ اب دیکھیں سارا زور کس پر ہے؟ لائکس، شیئرز، فالوورز، سب خارجی پیمانے ہیں۔ بالکل، اس دوڑ میں اصل قدر، اندرونی سکون، وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ لوگ وہ تصویر پیش کرتے ہیں جو مقبول ہو، جو وائرل ہو سکے، چاہے وہ حقیقی نہ بھی ہو۔ ہاں، اس سے ایک مستقل بے چینی پیدا ہوتی ہے، توثیق کی، ویلیڈیشن کی بھوک بڑھتی ہے، جو خود اعتمادی کے بالکل الٹ ہے۔ صحیح۔
اور دیکھیں اگر ہم اسے اسلامی تعلیمات کے بڑے کینوس پر دیکھیں تو اسلام میں جو پردے یا حیا کا تصور ہے اس کا ایک مقصد حرمت یعنی تقدس کو محفوظ رکھنا بھی ہے۔ شرمندگی چھپانا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وقار کو محفوظ رکھنا۔ جیسے قیمتی چیز کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں، وقار ایک اندرونی روشنی ہے، ایک خاموش اعتماد۔ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں وہی اصل میں چمکتے ہیں، چاہے وہ خاموشی میں ہی کیوں نہ ہو۔ اسی پر ڈاکٹر بروہی کا ایک بڑا زبردست قول ہے۔ وہ کہتے ہیں حقیقی عزت نفس یہ نہیں کہ آپ اس چیز سے بچیں جو آپ کی انا ایگو کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز سے دور ہو جائیں جو آپ کی روح کو پست کرتی ہے۔ واہ، انا کی چوٹ اور روح کی پستی میں فرق بہت بڑا فرق ہے۔ انا تو وقتی چیز ہے، سطحی ہے، روح کی بلندی اصل قدر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کہیں ہم اپنی روح کے تقدس کو معمولی فائدوں یا لوگوں کی تعریف پر قربان تو نہیں کر رہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ تو پھر عملی طور پر روزمرہ زندگی میں اس وقار کی حفاظت کیسے کی جائے؟ کچھ عملی طریقے ہیں؟ جی بالکل ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور بزرگوں کے تجربات سے کئی نکات ملتے ہیں۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، بس طرز زندگی کے اصول ہیں۔ جیسے کہ پہلا تو یہ کہ منفی باتوں، لا یعنی بحثوں، فضول الزام تراشیوں سے خود کو بچائیں۔ ہر بات کا جواب دینا، ہر بحث جیتنا ضروری نہیں۔ خاموشی بہتر ہے بعض اوقات۔ بالکل، بعض خاموشیاں ڈھال ہوتی ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ہر لڑائی لڑنے کے قابل نہیں ہوتی، یہ دانش مندانہ طاقت ہے، کمزوری نہیں۔ صحیح، اپنی توانائی بچا کر رکھیں۔ دوسرا اہم نقطہ، اصولوں پر قائم رہنا۔ لوگوں کی واہ واہ یا مقبولیت کی خاطر اپنے بنیادی اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنا۔ یہ مشکل راستہ ہے۔ بہت مشکل۔ دیانتداری، سچائی پر چلنے والے اکثر تنہا رہ جاتے ہیں، مگر حقیقی اور پائیدار عزت اسی میں ہے۔ وقتی مقبولیت تو آتی جاتی ہے، کردار دائمی وقار دیتا ہے۔ آج کل تو ٹرینڈ کے پیچھے بھاگنے کا رواج ہے، اصولوں پر قائم رہنا تو واقعی چیلنج ہے۔ اور یہی تو امتحان ہے۔ تیسرا نقطہ، رازوں کی حفاظت، نہ صرف دوسروں کے بلکہ اپنے بھی۔ اپنے رازوں کی حفاظت مطلب اپنی ذاتی کمزوریوں، اپنی اندرونی کشمکش کا ہر ایک کے سامنے ڈھنڈورا نہ پیٹنا، اپنی ذات کی ایک حد، ایک حرمت قائم رکھنا۔ اچھا، ہر بات کہہ دینا وقار کم کر دیتا ہے؟ اکثر خود اعتمادی خاموشی میں پنپتی ہے۔ چوتھا نقطہ، جب کچھ دیں، کسی کی مدد کریں تو جھکے بغیر دیں۔ وہ کیا ہے؟ خوبصورتی سے دستبردار ہونا۔ دستبردار؟ پیچھے ہٹ جانا؟ جی، کسی ایسے تعلق، بحث یا جگہ سے پیچھے ہٹ جانا جہاں آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو، جہاں آپ کی قدر نہ ہو، لیکن یہ دستبرداری تلخی، کینے یا ڈرامے کے بغیر ہو۔ خاموشی سے، وقار کے ساتھ۔ ہاں، یہ شکست نہیں، یہ اپنی قدر کرنا ہے۔ بعض اوقات پیچھے ہٹنا آگے بڑھنے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ تمام نکات واقعی بہت عملی ہیں۔ منفی باتوں سے بچنا، اصولوں پر قائم رہنا، رازداری بے غرضی سے دینا اور وقار سے پیچھے ہٹنا۔ اور جب ان پر سوچتی ہوں تو ان سب کی بہترین مثال تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہے۔ بلا شبہ آپ کی زندگی میں سادگی میں وقار تھا، طاقت میں عاجزی، نرمی میں اصول پسندی۔ بالکل۔ اچھا، اب ڈاکٹر بروہی کے تجزیے پر واپس آتے ہیں۔ آپ نے روحانی جیومیٹری کی بات کی تھی، وہ کیا ہے؟ جی، یہ ایک بہت ہی منفرد استعارہ ہے۔ ڈاکٹر بروہی کہتے ہیں کہ جیسے جیومیٹری میں لکیروں اور زاویوں میں ایک خاص تناسب ہوتا ہے جو شکل کو خوبصورتی دیتا ہے، ویسے ہی روحانی سطح پر بھی ایک توازن چاہیے۔ کیسا توازن؟ یہ توازن ہے آپ کے اپنی قدر کے احساس، سیلف ورتھ، اور اللہ کے سامنے آپ کی عاجزی، ہیوملٹی کے درمیان۔ یعنی یہ دونوں ایک ساتھ متضاد نہیں؟ لازم و ملزوم ہے۔ حقیقی خود اعتمادی نہ تکبر ہے، نہ احساس کمتری۔ یہ ان دونوں کے بیچ وہ صحیح نقطہ ہے جہاں آپ اپنی اللہ کی دی ہوئی عزت کو پہچانتے بھی ہیں اور اسی اللہ کے سامنے عاجز بھی رہتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے، اپنی عزت کا احساس ہو مگر وہ خالق کے سامنے جھکنے سے روکے نہیں بلکہ مزید جھکا دے۔ بالکل۔ اور ڈاکٹر بروہی یہاں ایک اور اہم سوال اٹھاتے ہیں کہ جب یہ توازن بگڑتا ہے، جب خود اعتمادی ختم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ ان کے مطابق ایسا شخص یا معاشرہ پھر گناہ کو مجبوری یا بقا کا ذریعہ سمجھنے لگتا ہے۔ اچھا۔ اور اصولوں پر سمجھوتے کو مصلحت یا نرمی کا نام دے دیتا ہے۔ غلط کو غلط کہنے کی ہمت نہیں رہتی۔ یہ تو اخلاقی گراوٹ ہوئی۔ جی، بتدریج اخلاقی گراوٹ۔
जो पहले फर्द की रूह को खोखला करती है, फिर पूरी तहजीब की बुनियादों को कमजोर कर देती है। जब इज्तमाई इज्जत नफ्स खत्म हो तो माशरा अपनी अख्तार से हट जाता है। ये तो बहुत संगीन बात है। फर्द की खुद एतमादी का ताल्लुक पूरी तहजीब से है। बिल्कुल। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें तो अहम नुकात क्या निकले? एक तो ये कि खुद एतमादी बाहर से नहीं आती, अंदर से जागती है। जी, इसे पहचानना होता है। दूसरा, ये खामोश होती है, शोर नहीं मचाती। इसकी खुशबू महसूस होती है। और तीसरा, जो शायद आजकल बहुत अहम है, कि जितनी ज्यादा हमें दूसरों की तौसीक, उनकी वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है, उतना ही हम अपनी असल कदर कम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। यहाँ मुझे सूरे फातिर की वो आयत याद आ रही है, आयत 10। मन काना युरीदुल इज्जता फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। यानी जो कोई इज्जत चाहता है तो जान ले कि इज्जत तो सारी अल्लाह ही के लिए है। जी, और एक आखिरी बात जो इस सब को मुकम्मल करती है वो तख्लीक आदम के वाक़े में है। अल्लाह ने आदम को शक्ल देने से पहले इल्म दिया, इल्मुल अस्मा, अशिया की हकीकत का इल्म। हाँ, उसमें इशारा है कि इंसान की असल फजीलत और इज्जत उसका इल्म, शऊर, अखलाक है, ज़ाहिरी शक्ल नहीं। खुद एतमादी कोई एक अमल नहीं, ये रूह की वो हालत है जो खालिक के सामने बंदगी का इकरार करते हुए मखलूक के आगे बेजा झुकने से इनकार करती है। अपनी असल से जुड़े रहना। बिल्कुल। बहुत खूब। तो खुलासा ये है कि आजिज़ी से चलें मगर एहसास कमतरी से नहीं, नरमी से पेश आएं मगर बेचारगी से नहीं, इंसानियत की खिदमत करें मगर अपनी सच्चाई पर समझौता ना करें, अपनी वो कदर पहचानें जो अल्लाह ने दी है। जी हाँ। और आखिर में डॉक्टर ब्रूही का एक और कॉल जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करेगा। जब खारिजी तौसीक की जरूरत खत्म हो जाती है तो वही की जिंदगी यानी अंदरूनी रहनुमाई की जिंदगी शुरू होती है। गहरी बात है। तो इस पर गौर किया जा सकता है कि हम रोजमर्रा जिंदगी में कहां-कहां, किन लोगों से, किन चीजों से अनजाने में तौसीक मांगते रहते हैं। और अगर ये तलब छोड़ दें तो क्या बदलेना? हाँ, हमारा ज़ाविया निगाह कैसे बदलेगा? और वो कौन से कदम हैं जिनसे हम अपने अंदर उस फितरी वकार को जो पहले से मौजूद है उसे जगा सकते हैं?